الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المعصومين، لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين، ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور ان نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ احباب کے سامنے کلام مقدس کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ سورۃ الانبیاء سے پارہ نمبر 17 سے کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے خالق لم یزل مجھے ہم سچ کہنے کی اور ہم سب کو صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام احباب ایک مرتبہ پیار سے، محبت سے، عقیدت سے، چاہت سے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے خلیل پیغمبر تھے اور ہمیشہ اللہ پاک کی توحید کی دعوت دیتے رہے، اپنے قوم والوں کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ پاک کی طرف بلا رہے تھے، اللہ پاک کی طرف توحید کی دعوت دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جن کو تم نے اپنا الہ، معبود، حاجت روا، مشکل کشا بنا کے رکھا ہے، فرمایا یہ کسی کام کے نہیں ہے، اور فرمایا جن کے اوپر تم لوگ جھکے ہوئے ہو، فرمایا یہ خود محتاج ہیں اور یہ اپنے لیے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر حالت میں اپنے رب کی حمد و ثنا کی ہے، اپنے رب کی تعریف کی ہے اور اپنے مالک کے سامنے آہوزاری، اپنی التجا، اپنی مشکل اور اللہ رب العالمین کی ہر مشکل میں توحید کو بیان فرمایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے تو وہ گھر ایک ایسا گھر تھا جہاں بتوں کو بنایا جاتا اور وہاں سے آگے منڈی میں جا کر فروخت کیا جاتا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن میں ہی رشدہ من قبل وکنا بہ عالمین، فرمایا ابتدا سے شروع سے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دانائی، عقل مندی اور فرمایا کہ توحید کا پرچار کرنے والا اور اللہ پاک کی توحید اور اللہ پاک کی حمد و ثنا کرنے والا بنایا تھا۔ فرمایا ہم اس کو خوب جانتے تھے اور ہم اس سے بے خبر تھے، خوب خبردار تھے۔ اور فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو دیکھا کہ ساری کی ساری قوم بتوں کے سامنے جھکی ہے اور بتوں کی عبادت کرتی جا رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم والوں سے کہا ما هذه التماثیل التي، فرمایا یہ کیا تمثیل، یہ کیا مورتیاں ہیں، یہ کیا تصویریں ہیں، یہ کیا بت ہیں، التي انتم لها عاکفون، فرمایا جن کے اوپر تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو اور جن کے سامنے جھکے ہوئے ہو، فرمایا یہ کیا ہے، تم لوگوں نے کیا بنایا ہے؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی طرف سے جواب آیا، تقریباً باطل قوم کا یہی جواب رہا ہے۔ جو لوگ بھی شرک کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے بھئی آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں، تو جواب آتا ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، ہمارے آباء و اجداد یہی کرتے آ رہے تھے اور ہم بھی اسی طرح کرتے آئے ہیں۔ یعنی کسی نے تصدیق نہیں کی کہ آگے چل کر کیا ان لوگوں نے جو عمل کر رہے تھے درست بھی تھا یا نہیں تھا، یا یہ عمل ہمارے اندر سے کس طرح سے آ گیا اور ہم اس کو جو کرتے آ رہے ہیں تو یہ شریعت بھی ہے یا شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ تو کہنے لگے ہم نے اس چیز کا علم نہیں ہے، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے کہ ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے آئے تھے اور آج ہم بھی ان کی کیا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، فرمایا تم لوگ بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی واضح طور پر گمراہی میں ہیں۔ فرمایا جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی پیغام نہیں ہے اور اللہ رب العالمین کے نبی نہیں تھے، فرمایا پھر وہ لوگ بھی گمراہی پر ہیں اور آپ لوگ بھی ان کی اتباع کرنے کی وجہ سے گمراہی پر ہیں۔ فرمایا فی ضلال مبین، یہ تو واضح طور پر کھلی گمراہی ہے، یعنی ایسی گمراہی کہ جو ہر آدمی کو سمجھ آ جائے۔ فرمایا بالکل واضح طور پر آپ لوگ گمراہی میں ہیں، ورنہ پھر آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، تو قوم والے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کیا اے ابراہیم، کیا آپ ہمارے پاس حق بات یعنی سچی بات لے کر آئے ہیں؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، یا ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں یا ہمارے ساتھ کھیل و تماشا کرتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا نبی فرمایا کھیل و تماشا نہیں کرتا، اللہ کا نبی حق سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال من ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن، فرمایا تمہارا رب وہ ہے، قال من ربکم رب السماوات والارض،
فرمایا جو آسمان و زمین کا رب ہے، جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، فرمایا تمہارا رب وہ ہے۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، پہلے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ فرمایا جو آسمانوں کا رب ہے وہ تمہارا رب ہے، جو زمین کا رب ہے وہ تمہارا رب ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اس سے آگے ارشاد فرمایا الذی فطرہن، فرمایا تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی تمہیں زمین و آسمان نظر آتے ہیں، فرمایا ان دونوں کو جو پیدا کرنے والا ہے فرمایا وہ تمہارا رب ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، فرمایا اس پر میں گواہ بھی ہوں کہ اللہ رب العالمین فرمایا تمہارا رب ہے، اور جس نے آسمان و زمین کو بنایا، فرمایا بنانے کے بعد فرمایا وہ اس کا رب ہے، اور جس نے اس کو پیدا کیا وہ اس کا رب ہے، فرمایا اس پر میں تمہارے ساتھ گواہ بھی ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیار محبت سے سمجھایا کہ ہو سکتا ہے ہماری قوم والے پیار سے، محبت سے، ہماری دعوت سے بات کو مان لیں، لیکن جب قوم والے اس بات کو نہ مانے اور بار بار اپنی ضد پر رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور طریقے سے بھی سمجھایا، لیکن ان قوم والے اس صورت میں کچھ مان گئے لیکن کچھ نہ مانے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، فرمایا اگر تم لوگ اس طرح نہیں مانتے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، فرمایا اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی تدبیر کروں گا، اور میں تمہارے بتوں کے لیے کوئی تدبیر سوچوں گا، اور اس ذریعے سے تم کو سمجھاؤں گا کہ ہو سکتا ہے تم سمجھ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی مصلحت کیا تھی؟ اس کی مصلحت یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ میری قوم والے سمجھ جائیں کہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ سارے کے سارے الہ معبود اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں، یعنی اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا اٹھا کر سارے کے سارے اماموں کو توڑ دیا اور ایک امام کو باقی رکھا، اور بتا دیا کہ یہ امام بھی محتاج ہے، یعنی سارے کے سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک بت کو باقی رکھا، اور بتایا کہ یہ دیکھو جو اپنا جسم نہیں بچا سکتے، فرمایا وہ تمہارے لیے بھی الہ معبود حاجت روا مشکل گزار نہیں ہو سکتے۔ تو بتانا مقصد تھا، اللہ کے پیغمبر نے یہ عمل اس لیے کیا کہ ہو سکتا ہے کہ میری قوم اس بات کو سمجھ جائے۔ تو اسی طریقے سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا حضرت مولانا عبد الوہاب نجدی کے نام سے لوگ مشہور ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں وہابی ہے، تو یہ بھی ایک عالم تھے جو عرب میں تھے، جس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی توحید بیان کرے اس کو وہابی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی عرب میں فتویٰ دیا، پہلے ترک کی حکومت تھی، جب ترک کی حکومت تھی تو اس صورت میں بہت سارے بازار بنائے گئے، اور جب اس کے بعد آل سعود کی حکومت آئی تو اس میں وہ عالم تھے، اور اس عالم نے فتویٰ دیا کہ ان سارے بازاروں کو گرا دیا جائے، جتنے بھی مزار ہیں ان سب کو گرا دیا جائے، اور کسی مزار کو باقی نہ رکھا جائے، اس لیے کہ اس سے لوگوں میں شرک پھیلتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا تو وہاں کی جو حکومت تھی اس نے گرا دیا، سارے مزار گر گئے۔ تو اس کے بعد یہ بات مشہور ہو گئی کہ جو آدمی اس بات کی طرف دعوت دے گا، توحید کو بیان کرے گا، تو اس کو کہیں گے کہ یہ وہابی ہے، اور اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہو گئے۔ اب بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ یعنی اس عالم نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ شرک سے بچ جائیں اور لوگ اللہ پاک کے اقرار اور اللہ پاک کی توحید پر چلنے والے بن جائیں۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں ایسا عمل کیا، اور مصلحت یہ تھی کہ لوگ سمجھے کہ جن کو ہم نے اپنا الہ معبود حاجت روا مشکل کشا بنا کر بیٹھے ہیں، فرمایا یہ ہماری کوئی مشکل حل کرنے کے قابل نہیں، بلکہ یہ اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے لیے تمہارے ان الہوں کے بارے میں کوئی تدبیر کروں گا بعد اس کے کہ تم لوگ بعد ان تولوا مدبرین یہاں سے پھر کر چلے جاؤ گے۔ فرمایا جب تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ گے میں تمہارے لیے تمہارے الہوں کے بارے میں کوئی تدبیر سوچوں گا اور جس سے تم کو سمجھا سکوں۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، قوم ساری کی ساری میلے پر چلی گئی۔ ایک کھیل تماشے کا دن قوم والوں نے مقرر کیا تھا، اس دن قوم ساری کی ساری میلے پر چلی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا اٹھایا اور لے جا کر چلے گئے۔ امام باڑے میں پہنچے اور وہاں جا کر دیکھا کہ جتنے بت بنے ہوئے تھے سارے کے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جو بڑا کا بڑا امام تھا اور اس کے کندھے پر بڑے کے بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا رکھ دیا، اور سمجھانا مقصد تھا کہ دیکھو جب یہ بڑا بت کچھ نہیں کر سکتا اور چھوٹے بتوں کو توڑ دیا ہے تو اب آپ دیکھو یہ اپنی جان نہیں بچا سکتے تو یہ آپ کے نفع نقصان کے مالک کیسے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا
فرمایا فجعلہم جذاذا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیر اللہ، فرمایا مگر ان کا بڑا بت، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف لوٹ کر آئیں۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھا دی، فرمایا جتنے بھی موحد گزرے ہیں، جو بھی فرمایا نیک لوگ مومن گزرے ہیں، فرمایا ان کا شعار دربار بنانا نہیں ہے، ان کا کام شرک کو مٹانا ہے۔ فرمایا وہ شرک کو مٹاتے آئے ہیں، وہ شرک کے اڈے بناتے نہیں آئے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی موحد گزرے ہیں، حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے اورنگزیب بادشاہ، اس کے علاوہ اور جتنے بھی نیک بادشاہ گزرے ہیں، ان لوگوں نے بتوں کو، مجسموں کو توڑ دیا، کہ یعنی جو تصویریں بنی تھی، جن کی لوگ عبادت کرتے تھے، جن کو الہ، حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے تھے، ان سارے کے سارے بتوں کو ختم کیا اور بتا دیا کہ اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرنے والا بن جائے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ اور کوئی حاجت روا، مشکل کشا، فرمایا کوئی مختار کل، عالم الغیب، فرمایا کوئی بھی نہیں ہے، بتانا مقصد تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی طرح فرمایا سارے کے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے بارے میں کوئی غور و فکر کروں گا، بعد أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ جس وقت تم لوگ پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے، فرمایا جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے، میں تمہارے ان الہوں، ان معبودوں کے بارے میں کچھ غور و فکر کروں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، تو جب قوم والے میلے پہ چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا اٹھایا، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، فرمایا ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیر اللہ، مگر ان کا بڑا معبود اور الہ، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ یہ لوگ لوٹ کر آئیں اپنے اس معبود کی طرف، فرمایا تاکہ اپنے اس معبود، اپنے الہ کی طرف لوٹ کر آئیں اور دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اور کوئی بچانے والا نہیں، کہ یہ تو خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، اب ساری قوم جمع ہو کر آئی اور دیکھنے لگی کہ ہمارے الہوں کا کیا حال ہے۔ جب قوم والے جاتے تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جب بھی کوئی رسم ہوتی ہے تو لوگ سب سے پہلے درباروں پہ جمع ہوتے ہیں کہ بابا صاحب کو سلام کر لیں، اس کے بعد آگے نیک عمل کریں گے، نیک کام کریں گے، اس کے بعد شادی کریں گے، اس کے بعد نکاح کریں گے، سب سے پہلے بابا صاحب کے دربار پر زیارت پر جا کر ہم حاضری دے دیں۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی اسی طرح کرتے تھے، یعنی بتوں کے پاس جا کر پہلے حاضری دیتے تھے اور اس کے بعد میلے پہ جاتے تھے، اور جب وہاں سے واپس آتے، واپس آنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ان اپنے بتوں کے پاس جاتے، پھر اپنے گھروں میں جاتے۔ تو یہ بھی اسی طریقے سے نکلے اور جب میلے سے واپس آئے تو اپنے الہوں کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اس وقت کہنے لگے قالوا من فعل هذا بآلهتنا، کہ یہ کس نے کیا ہے ہمارے الہوں کے ساتھ، انه لمن الظالمین، کہ جس شخص نے ہمارے الہوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بے شک وہ تو ایک ناانصاف اور ایک ظالم آدمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے تھے، اللہ کا پیغمبر صاف انسان اور انصاف کے ساتھ توحید کی بات کر رہے تھے، اور مشرک کہہ رہے تھے کہ یہ ناانصاف ہے، یہ ظالم ہے۔ یعنی باطل ہمیشہ دوسروں کو کہتا رہتا ہے، اپنے اوپر غور نہیں کرتا کہ حقیقت حال کیا ہے۔ باطل ہمیشہ دوسروں کے بارے میں کہتا ہے، شرک خود کرتا ہے، اور ظالم موحد کو کہتا ہے جب توحید بیان کی جاتی ہے تو اس وقت دوسروں کو کہتا ہے کہ آپ توحید بیان نہ کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے قالوا من فعل هذا بآلهتنا، وہ لوگ کہنے لگے من فعل هذا، کہ ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، انه لمن الظالمین، کہ جس آدمی نے ہمارے الہوں، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا، بے شک وہ ناانصاف ہے اور ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو اس وقت لوگ کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ ایک جوان ہے، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، فرمایا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، کہ اور وہ ہمارے الہوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، جو اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں اور ہمارے الہوں کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس ابراہیم نے کیا ہو۔ تو نمرود بادشاہ کہنے لگا، اس وقت بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، جابر بادشاہ تھا اور حکمران تھا، اس کے بعد دنیاوی اور ظاہری اسباب تھے، ان اسباب کو دیکھ کر کہنے لگا کہ میرے سامنے لایا جائے جو آدمی ہمارے الہوں کے بارے میں، ہمارے معبودوں کے بارے میں یہ عقیدہ نظریہ رکھتا ہے۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس، کہ ہماری آنکھوں کے سامنے لایا جائے، قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، تاکہ لوگ اس پر گواہی قائم کریں۔ یعنی نمرود بادشاہ یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آنکھوں کے سامنے لایا جائے تاکہ ہم دیکھیں اور ان کے اوپر لوگ گواہی قائم کریں کہ اگر انہوں نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا ہے تو اس صورت میں ہم ان پر مقدمہ چلائیں اور اس صورت میں ہم اپنے الہوں کی مدد کریں۔
قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے. نمرود بادشاہ نے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ اے ابراہیم، آپ نے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کیا ہے کہ ہمارے سارے چھوٹے اماموں کو آپ نے کاٹ دیا، کسی کے ہاتھ کاٹے، کسی کے پاؤں کاٹے، کسی کا ناک کاٹا، کسی کا کان کاٹا، اور یہ کسی کام کے نہیں رہے. اب اس صورت میں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ہمارے الہوں کے ساتھ کیا ہے، ہمارے معبودوں کو آپ نے توڑ دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھنے لگے. اب یہاں سے بھی وہ لوگ سمجھے نہیں ہیں. اگر تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو سمجھ جاتے کہ جو معبود الہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو وہ ہمارے لیے مددگار، ہمارے لیے مشکل کشا، حاجت روا کیسے ہو سکتے ہیں. پھر بھی نہ سمجھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگے اور بتا بھی نہیں سکتے. ایک ہے کہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، ایک ہے کہ اپنے آپ کے بارے میں بتا بھی نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے. فرمایا اس قدر عاجز تھے، اس قدر وہ، فرمایا اس قدر یہ لوگ پھر بھی سمجھے نہیں ہے کہ ہمارے امام کس قدر، ہمارے الہ کس قدر کمزور ہیں کہ یہ بتا بھی نہیں سکتے اور یہ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے. فرمایا دونوں کام ہے، اور پھر دونوں کام جب نہیں کر سکتے پھر بھی یہ قوم والے سمجھے نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کر رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، یا ابراہیم تو نے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کیا ہے، تم نے ہمارے اماموں کے ساتھ یہ کیا ہے. تو آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جواب آیا. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرمایا ان کے بڑے نے کیا ہے، اگر یہ بولتے ہیں ان سے پوچھ لو. تو بڑے کے کندھے پر کلاڑا رکھا تھا اور بڑے امام کے کندھے پر کلاڑا تھا کہ اس سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو، یہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ بڑے پیر صاحب نے کیا ہے، یہ اسی کا کام ہے، یہ باقی لوگوں کا کام نہیں ہے. اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو. تو آگے سے کیا جواب آیا؟ فرمایا فرجعوا الى انفسهم، وہ اپنے دل میں سوچنے لگے. ہم لوگ تو نہیں سوچتے، اس وقت کے مشرک سوچنے لگے. نمرود جیسا ظالم بادشاہ تھا اور سامنے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی گمراہ قوم تھی جو بتوں کو معبود الہ بنا رہی تھی، لیکن سوچنے پر مجبور ہو گئے. لیکن ہمارے دور کے لوگ سوچنے پر بھی مجبور نہیں ہوتے، فرق بہت ہے. اگر سوچ لیں تو سمجھ آ جائے. فرمایا فرجعوا الى انفسهم، وہ اپنے دل میں سوچنے لگے. کیا سوچنے لگے؟ کہ بات تو سچی ہے، بات تو یہی ہے، حق تو یہی ہے، کہ شریعت تو یہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات بالکل سچی ہے. اپنے دل میں سوچنے لگے. کبھی آپ لوگ بھی دل میں سوچیں، کبھی دوستوں کو بھی بتائیں بھئی آپ بھی دل میں سوچیں کہ شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کا لایا ہوا دین کیا ہے. کبھی سوچیں تو صحیح، اپنے دل میں سوچیں اور کسی کو نہ بتائیں. خود سوچیں، اکیلے بیٹھ کر سوچیں، رات کو سوچیں، جب سونے کا ٹائم ہو اس وقت سوچیں. سوچیں تو صحیح نا. جو ظالم ظلم کرتا ہے اور پھر اس پر سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں نے ظلم کیا، پھر سوچنے لگ جاتا ہے، پھر اللہ پاک سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو معافی کی توفیق بھی دے دیتے ہیں. لیکن جو ظالم سوچتا بھی نہیں ہے اور پھر اس کے اوپر اپنے ظلم پر ڈٹا رہتا ہے تو اس کو ہدایت بھی نہیں ملتی. تو اس لیے یہ سوچنے لگے. فرجعوا الى انفسهم، اپنے دل میں سوچنے لگے. وقالوا انکم انتم الظالمون، اور کہنے لگے کہ بے شک ظالم تم ہو. کہنے لگے ظالم تم ہو. یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ نے ناانصافی کی ہے، اور بعد میں جب اپنے دل میں سوچنے لگے تو اس بات پر مجبور ہوئے کہ ہم لوگ ظالم ہیں، اللہ کا پیغمبر ظالم نہیں. اللہ کے پیغمبر نے ہمیں حق بات سمجھائی دی ہے اور بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی حاجت روا، مشکل کشا، مختار کل نہیں ہے. پر میں ہر چیز کا مالک خالق وہ ذات ہے، پر میں بتا دیا. تو اس وقت وہ لوگ سوچنے لگے اور خود اقرار کرنے لگے کہ ہم لوگ ظالم ہیں. تو یہاں ایک بات اور بھی ذکر کرتا ہوں. اگر ہم بات کرتے کہ بھائی درباروں کو بٹھا دیا جائے، اس سے شرک کے اڈے پیدا ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب نے بہت سخت بیان کیا. بھائی میری بات نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے بتوں کو توڑ دیا، حضرت علی المرتضیٰ نے بتوں کو توڑ دیا، حضرت عمر بن خطاب نے بتوں کو توڑ دیا، چلتے چلتے صلاح الدین ایوبی نے بتوں کو توڑ دیا. اسی طرح اسلام کی تاریخ میں چلتے چلتے جہاں بھی مسلمانوں کی حکومت آئی تو مسلمانوں نے بتوں کو توڑ دیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں مسلمان ہوں کہ بتوں کو توڑ دیا جائے تاکہ لوگ شرک سے محفوظ رہ سکیں اور شرک سے بچ سکیں. تو یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، اللہ کے پیغمبر کا طریقہ ہے، یہ کوئی میرا واز نہیں ہے.
فرمایا فرجعوا الی انفسہم، اپنے دلوں میں سوچنے لگے، وقالوا انکم انتم الظالمون، اور ساتھ کہنے لگے کہ تم لوگ ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکا لیا، فرمایا شرمساری کی وجہ سے مشرک جب شرمسار ہوتا ہے تو اپنے سر کو جھکا لیتا ہے لیکن شرک چھوڑتا نہیں ہے۔ فرمایا ثم نکسوا علی رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکا لیا، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے پیغمبر آپ جانتے ہیں ما هؤلاء ينطقون، یہ لوگ بولتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ جانتے ہیں کہ یہ بولتے نہیں ہیں، جب بولتے نہیں ہیں تو پھر اس صورت میں آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ قبر والوں کے پاس گئے، کسی قبر والے نے آپ کو جواب دیا بھائی؟ کسی الہ نے، کسی حاجت روا نے، کسی مشکل کشا نے، کسی داتا نے، کسی اجویری نے، کسی گدی نشین نے، کسی نے آپ کو جواب دیا بھائی میں تمہاری مدد کروں گا؟ بھائی وہ بات جواب دینے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ بتا ہی نہیں سکتے۔ جب اس قدر عاجز ہے تو ان کی عبادت بھی نہیں ہے۔ عبادت صرف میرے رب کا حق ہے۔ فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک نہ کر لو، اگر شریک کرو گے مشرک بن جاؤ گے، اور مشرک پوری زندگی فرمایا شرک کی حالت میں گزارے گا، اور کل قیامت والے دن مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ فرمایا اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے میں معاف کروں گا لیکن کافر اور مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا جس نے شرک کیا اس کی مغفرت کبھی نہیں کروں گا۔ تو شرک سے توبہ کر لے، اپنے سینوں کو پاک کر لے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس کے علاوہ باقی گناہ ہے۔ اللہ پاک نے یہاں شرک کے بارے میں بیان کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم والوں سے پوچھا کہ یہ بولتے ہیں، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قوم والے کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ فرمایا جب بولتے نہیں ہیں تو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ آگے والی آیت میں آ رہا ہے، فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ، فرمایا ان کی عبادت تم اللہ کے علاوہ کیوں کرتے ہو؟ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، فرمایا جو تمہارے لیے نفع نقصان کے کچھ مالک نہیں ہے، فرمایا تمہارے نفع نقصان کے کچھ بھی مالک نہیں ہے، پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اُفِلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، فرمایا تمہارے لیے افسوس ہے، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے لیے بھی افسوس ہے، فرمایا تمہارے معبودوں پر بھی افسوس ہے اور تمہارے لیے بھی افسوس ہے۔ اس سے پیچھے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، یہ سورۃ انبیاء ہے، پارہ نمبر 17 ہے۔ فرمایا اگر ان میں سے، توجہ سے سن لے یہ بہت اہم بات ہے، فرمایا اگر ان میں سے بھی کوئی کہے، اگر کوئی اللہ کا نبی کہے میری عبادت کرو، اگر کوئی اللہ کا ولی کہے میری عبادت کرو، اگر کوئی پیر کہے میری عبادت کرو، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، فرمایا اگر ان میں سے کوئی کہہ دیتا، یعنی جو اللہ کے نبی گزرے، اللہ کے ولی گزرے، فرمایا یہ کہتے نہیں ہیں، انہوں نے نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، ہماری قبر کے اوپر آ کر سجدہ کرو، کسی نے نہیں کہا۔ آج تک کوئی نہیں بتا سکتا کہ فلاں ولی نے کہا ہو میری قبر پر آ کر سجدہ کرو، مجھ سے مانتے مانو، اور میرے سامنے آ کر حاجت روائی مشکل کشائی اور میرے سامنے آ کر جھک جاؤ، کسی نے نہیں کہا۔ فرمایا اگر یہ کہتے، فرمایا یہ بھی جہنم میں جاتے، فرمایا کسی کو معاف نہ کرتا۔ اللہ کا قرآن ہے، سچی کتاب ہے، یہ پیروں کے قصے نہیں ہے۔ فرمایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، فرمایا اگر ان میں سے کوئی کہتا کہ میں الہ من دونہ، اللہ پاک کے علاوہ، فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، فرمایا ہم اس کو بھی جہنم میں ڈال دیتے، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم۔ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، فرمایا اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے۔ اگر کوئی امام کہے میری عبادت کر لو، فرمایا وہ امام اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، فرمایا اس کا ٹھکانہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ فرمایا ہر نیک بندے نے یہی کہا ہے کہ عبادت اللہ پاک کی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں ہے۔ صاف صاف اعلان کروایا۔ یہ سورۃ انبیاء ہے، اور سورۃ انبیاء میں انبیاء کرام کے واقعات ہیں۔ فرمایا اگر کوئی نبی یہ کہہ دیتا کہ میری عبادت کر لو، فرمایا میں خدا اس نبی کو بھی جہنم میں بھیجتا، فرمایا اس کے لیے بھی کوئی معافی نہ ہوتی۔ واضح طور پر صاف موجود ہے۔ اپنے گھروں میں اپنے قرآن اٹھا کر جو ان کا لکھا ہوا ترجمہ ہو آپ پڑھ لیں، کسی نے بھی ترجمے میں گڑبڑ نہیں کی ہوگی، کیونکہ یہ محکم آیت ہے، اور محکم آیت میں کوئی بھی ترجمہ رد و بدل نہیں کر سکتا، متشابہات کی تعویل کرتے رہتے ہیں۔ محکم میں کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ اس میں رد و بدل کر سکے، تو ہر ایک نے ترجمہ یہی کیا ہے کہ اگر کوئی کہے وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اگر ان میں سے بھی کوئی کہے کہ
کہ ہم الہ ہیں، فرمایا فذلک، اسی طرح ہم اس کے لیے بھی اس کا ٹھکانہ بھی جہنم بنائیں گے اور یہ اس کا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعوت دی، فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، فرمایا جو تمہارے نفع نقصان کے کچھ مالک نہیں ہے۔ قل لكم، فرمایا تمہارے لیے افسوس ہے۔ ایک سوال، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بتوں کی بات ہے، لیکن یہاں پر خود احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ کوئی بتوں کی بات نہیں ہے، لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ پیچھے بیان کیا ہے سورت میں، اسی پیچھے 7 والی آیات میں بیان کیا، فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، فرمایا وہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے رحمان کی اولاد پر، رحمان نے اولاد بنا لی، فرمایا وہ تو اس سے پاک ہے۔ فرمایا لوگ کہتے ہیں، مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ پاک کی اولاد ہیں، اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا، فرمایا بل عباد مکرمون، فرمایا اللہ کی ذات تو اولاد سے پاک ہے، یہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، فرمایا نیک بندے ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ بھی نیک بندوں کی عبادت کرتے تھے اور بت بھی نیک بندوں کے ہوا کرتے تھے۔ تو یہاں واضح طور پر بیان کر دیا، فرمایا یہ کوئی بتوں کی بات نہیں ہے، کس کی بات ہے؟ نیک بندوں کی بات ہے۔ یعنی اگر نیک عبادت ہوتی بھی نیک بندوں کی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ آج تک آپ نے کسی کو سنا کسی نے کسی بھنگی چرسی کے ہاتھ چومے ہو؟ بھائی چومتا ہے کوئی؟ نہیں چومتا۔ جو سارا دن نشہ کرتا ہے اس کا ہاتھ کون چومتا ہے؟ اور اسی طرح آپ نے سنا کبھی کسی نے کسی ایسے مطلوب کے ہاتھ چومے ہو؟ نہیں چومتے۔ ہاتھ اسی کے چومے جائیں گے جو پیر صاحب ہوگا اور محبت میں چومے جائیں گے، اور شرک کی بنیاد ہی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرما دیا، بیان فرمایا، فرمایا شرک شروع ہی محبت سے ہوتا ہے۔ فرمایا موحد آدمی سب سے زیادہ محبت اللہ پاک سے کرتا ہے، اور مشرک سب سے اللہ جیسی محبت دوسروں سے کرتا ہے۔ فرمایا جب اللہ جیسی محبت دوسروں سے کی جائے گی تو یہ شرک بن جائے گا۔ فرمایا اس وجہ سے اللہ پاک کی ذات ناراض ہوتی ہے۔ تو سب سے زیادہ محبت اللہ پاک کی ذات سے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے مقرب بندے انبیاء کرام سے ان کے حقوق کے مطابق، پھر اپنے والدین سے، اور پھر اس کے بعد درجہ بدل کیا۔ فرمایا یہ محبت کی ترتیب ہے۔ تو یہاں اسی طرح بیان کیا، فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ پاک کے علاوہ، ما لا ينفعكم شيئا، فرمایا تم کو کچھ نفع نقصان کے مالک نہیں، ولا يضركم، اور نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ اُفِلْ لَكُمْ، فرمایا تمہارے لیے افسوس ہے، فرمایا افسوس ہے تمہارے اوپر، فرمایا تمہارے اوپر افسوس ہے۔ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر بھی افسوس ہے، فرمایا تمہارے اوپر بھی افسوس ہے، جن کی تم عبادت کرتے ہو فرمایا تمہارے ان معبودوں پر بھی افسوس ہے۔ فرمایا نہ وہ جواب دے سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، تم نے الہ حاجت روا مشکل کشا بنا کر رکھے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم افلا تعقلون، فرمایا کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ فرمایا سمجھ نہیں رکھتے؟ فرمایا قرآن مقدس سے نصیحت وہ لوگ حاصل کرتے ہیں، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، فرمایا قرآن نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، فرمایا ان لوگوں کے لیے جو کچھ عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، دانائی رکھتے ہیں۔ فرمایا جب قرآن کو سنتے ہیں تو اس سے ہدایت حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، فرمایا عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، فرمایا قرآن عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ انسان عقل رکھے، سمجھے، سوچے، فرمایا پھر انسان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں بیان فرمایا افلا تعقلون، فرمایا کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ فرمایا تم لوگ ایسے ان کی عبادت کرتے ہو، فرمایا تمہیں اتنی عقل بھی نہیں ہے، اتنا شعور بھی نہیں ہے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، تو وہ لوگ کہنے لگے حرقوه، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے، وانصروا آلهتكم، اپنے الہوں کی مدد کر لو، ان کنتم فاعلین، اگر تم لوگ کرنے والے ہو۔ تو ظالم بہت سارے گزرے ہیں میرے بھائی، آج کے دور میں بھی ظلم ہوتا ہے، بہت سارے پہلے لوگ بھی ظالم گزرے ہیں، اور ظالموں کو چاہیے کہ اپنے ظلم سے توبہ کرے۔ اور اپنے سیاسی دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنے رب کو حاضر ناظر سمجھ کر اپنی سیاسی مخالفت کو کفر اور اسلام کی مخالفت نہ بناؤ، اس حد میں بڑھ کر ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنے لگ جاؤ کہ پھر امت مسلمہ تمہارے اس ظلم کی مثالیں دیتی رہے۔ ظالم بہت گزر گئے، نمرود گزر گیا، فرعون گزر گیا، قارون گزر گیا، حامان گزر گیا، اور پھر اللہ پاک نے ان کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو آپس کی محبت کو برقرار رکھو۔ پہلے بھی لوگ گزرے ہیں، سیاست بھی ہوتی تھی، آپس میں ملک میں سیاست بھی چلتی تھی، لوگ احتجاج بھی کرتے تھے، لوگوں کا آپس میں تعلق بھی ہوتا تھا، آپس کا اختلاف رہے، حق ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے، ہر آدمی کو حق ہے، لیکن ظلم ہوتا ہے، کسی پر بھی کیا جائے اور پھر ظلم کی انتہا کر دی جائے، تو اس کو سوچنا، غور و فکر کرنا، اور اس پر
لوگوں کو خود تنبیہ کرنا اور خود سوچ و فکر کرنا کہ ہم سے پہلے بھی بڑے ظالم گزر گئے ہیں، اگر ہم ظلم کرتے رہیں گے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، رہنا کسی نے نہیں ہے، اگر آج نہیں تو کل سے، آج ان کی باری ہے تو کل ہماری باری بھی آئے گی۔ تو اس لیے نمرود بھی بڑا ظالم بادشاہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم کہ ان کو جلا دیا جائے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا بھائی میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن اپنے سیاسی بھائیوں کو اتنا بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنی سیاست کو کفر اور اسلام کا مسئلہ نہ سمجھا جائے۔ ایسے ہے یا نہیں بھائی؟ سیاسی سیاست میں رہیں اور اپنے اختلاف رائے کرتے رہیں تو یہ بات درست ہے، لیکن اگر کفر اور اسلام کا مسئلہ سمجھ کر آپس میں ایک دوسرے کے مخالف، آج بھائی صرف سیاست کی وجہ سے کئی سال نہیں بولتے، بھائی ایسا کون سا مسئلہ ہو گیا؟ یہ تو ایک اختلاف رائے ہے، یہ تو تمہیں حق تھا ایک دوسرے سے رکھ سکتے تھے، لیکن تم نے تو اسلام اور کفر کا مسئلہ بنا لیا ہے، اور کافروں کے مقابلے میں اس قدر تم سخت نہیں ہو جبکہ اپنے سیاسی بھائی کے مقابلے میں اتنا سخت ہو۔ تو اس چیز میں اپنے رویے میں اور اس میں سوچ و فکر کرے، اپنے رویے کو اپنے سیاسی دوستوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی ہیں۔ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، میرا مقصد دین اسلام شریعت بیان کرنا ہے۔ ورنہ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، دوسروں کا تو کہنے لگے اپنے الہوں کی مدد کر لو، اپنے مشکل کشاؤں کی، وہ مشکل کشا کیسے کہ جن کی مدد کی جائے۔ یہاں سے سمجھ آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بتانا چاہتے تھے کہ وہ حاجت روا مشکل کشا کیسے کہ جن کی تم مدد کر رہے ہو۔ کہنے لگے بڑی آگ جلائی جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے۔ اب باطل جلانا چاہتا تھا، میرا رب بچانا چاہتا تھا، میرے رب نے بچا دیا اور باطل نے اپنی کوشش کر کے دکھایا۔ تو میرے رب نے بتایا، فرمایا اس آگ کو پہلے بھی بجھا سکتا تھا، لیکن میرا بتانا مقصد تھا کہ جلتی ہوئی آگ پر بھی اگر میں رب کا حکم نہ ہو، فرمایا وہ کسی چیز کو جلا سکتی نہیں ہے۔ فرمایا آگ پر بھی میرا کنٹرول ہے، پانی پر بھی میرا کنٹرول ہے، ہوا پر بھی میرا کنٹرول ہے۔ فرمایا میں زمین و آسمان کا بادشاہ ہوں، رزق دینے والا بھی میں ہوں، فرمایا ہر چیز کا الہ، حاجت روا مشکل کشا میں ہوں۔ آگے واقعے کو بیان کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ موقع پر بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کو، مجھے، ہم سب کو حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔